اینڈ اٹ لٹرلی دیر کمز اے پوائنٹ ان اے ڈے جہاں پہ گیس چیمبر بن جاتے ہیں یہ شہر. It's not good and people in Lahore would tell you that. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ریسنٹلی ایک کامنٹ دیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ اس وقت کے اتنے برے حالات ہیں لاہور میں اور باقی تو آپ کیوں نہیں کراچی آ جاتے. اب obviously we have reservations about that comment, لیکن ایک ریزن کراچی آنے کا یہ ہے کہ اب ورلڈ کلچر فیسٹیول کی زبردست کامیابی کے بعد آرٹس کاؤنسل کراچی میں ایک اور میلہ سجنے جا رہا ہے اور یہ ہے کراچی کی شناخت بن جانے والی عالمی اردو کانفرنس. کراچی پاکستان کا کلچرل ہب بن چکا ہے اور اس میں جو ایک زمانے میں لاہور ہوا کرتا تھا اس میں کردار ہے پاکستان آرٹس کاؤنسل کراچی اور اس کے سربراہ احمد شاہ صاحب کا، جنہوں نے اپنی انتھک محنت کے باعث اس شہر کو جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اس کا کلچرل کیپٹل بھی بنا دیا ہے. اچھا بڑے بڑے نام آ رہے ہیں بٹ اینی وے شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں ان دا اسٹوڈیو تو انہی سے پوچھ لیتے ہیں. شاہ صاحب السلام علیکم, گڈ مارننگ, کیا حال ہے آپ کا؟ شاہ صاحب 17th ایڈیشن آف دس ویری سکسیسفل. دنیا میں جب اردو کے حوالے سے اردو کو ایک کوئی گھٹیا چیز سمجھا جاتا تھا, حالانکہ ساری فلم اردو میں, سارا ڈرامہ اردو میں, سارا تھیٹر اردو میں, سارا لٹریچر اردو میں. جب میں نے شروع کیا تو یہ تصور تھا کہ 300 سال سے اردو کا مرکز لاہور ہے اور شروع میں مجھ پہ چارج بھی لگائے گئے, اخباروں میں یہ الزام بھی لگا کہ ایک سازش کے تحت میں نے اس کا پیراڈائم شفٹ کیا ہے. مجھے تو میرا شہر جو 2.5 کروڑ کا شہر ہے, جو اردو بولنے والوں کا بھی سب سے بڑا شہر ہے, اور باقی جو پشتون, بلوچ, پنجابی آپس میں بھی ایک دوسرے سے اردو میں انٹریکٹ کرتے ہیں, مجھے اس کے لیے کوئی ایسی برانڈ بنانی تھی. اور یہ وہ ٹائم تھا جب ایتھنک وائلنس میں 20-30 لوگ روز قتل ہو رہے تھے. ہم نے اس کو شروع کیا اور انڈیا سمیت پوری دنیا سے لوگ آئے. 7 دن کی کانفرنس کی. ہندوستان کا بھی ہر بڑا نام اس میں موجود تھا, شمس الرحمان فاروقی, شمیم انفی, گوپی چند نارنگ. پاکستان میں وہ لوگ زندہ تھے, انتظار حسین, عبداللہ حسین جو اب دنیا, حاجرہ مسرور, یہ سوبھوگیان چندانی, یہ سارے لوگ بیٹھے اور پہلے سال سے یہ برانڈ بنتی چلی گئی. اب ایسا ہے کہ لاہور بھی میرا شہر ہے, اسلام آباد بھی میرا شہر ہے, پشاور بھی میرا شہر ہے, لیکن جہاں میں پیدا ہوا ہوں اس میں اچھا کرنا میری ذمہ داری ہے. تو ہم نے یہ شروع کیا اور ہم 100 برانڈ بنا لیں. پورا کراچی والوں کو سارا سال عالمی اردو کانفرنس کا انتظار رہتا ہے. تو اب ورلڈ کلچر فیسٹیول بہت بڑا ہو گیا, لیکن آپ کے کیلنڈر کا سب سے بڑا ایونٹ یہی ہوتا تھا اس سے پہلے. اصل میں ورلڈ کلچر فیسٹیول بڑا ہو گیا, لیکن عالمی اردو کانفرنس لوگوں کے دلوں میں اس طرح سے اترا ہوا ہے. ایک دفعہ میں نے ایک اناؤنس کر دیا کہ میں عالمی اردو کانفرنس لاہور لے کے جا رہا ہوں یا اسلام آباد, تو اتنا بڑا پروٹیسٹ ہوا کراچی میں. ہزاروں لوگوں نے مجھے کہا کہ ایک ہی چیز ہمارے پاس باقی بچی ہے, باقی تو سب انہوں نے چھین لیا ہے. ہماری اس دفعہ یونیکنس کیا ہے؟ یونیکنس یہ ہے کہ اس دفعہ کی پوری کانفرنس کا فوکس کراچی ہے. کراچی کا آرکیٹیکچر, کراچی کا ہیریٹیج, کراچی کی ہسٹری, کراچی کا میوزک, کراچی کا تھیٹر, کراچی کے فلنتھراپسٹ, راج ایرا میں بننے والی بلڈنگز, اس کے بعد جتنے ادارے بنے وہ. اور اس دفعہ سب سے زیادہ لوگ آ رہے, اور ایک چیز سنجیدہ ترین سیشن ہے اس میں بے شمار, لیکن اب 21ویں صدی ہے. میرا مسئلہ پہلے دن سے ایک تھا, اور میں ابھی امریکہ بھی گیا تو ان کا بھی ایک ہی مسئلہ تھا. سارے بابے بیٹھے ہوئے تھے میرے فنکشنوں میں, ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ہم اپنے نوجوانوں کو کیسے کنیکٹ کریں. تو یہ جو میں نے اتنے سپر سٹار ڈالے ہیں, آپ کو اس کو ریلیونٹ اس لیے لگے گا کہ جب تک میں ان لوگوں کو نہیں انگیج کروں گا تو میرا جو یوتھ ہے وہ مجھ سے کنیکٹ نہیں ہوگا. تو زبان سے ان کو قریب لانے کے لیے اس میں فہد مصطفیٰ بھی ہے اور تابش بھی ہے اور بہت سارے لوگ ہیں. اچھا لیکن یہ فہد مصطفیٰ تابش جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یوتھ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ان کی کوئی اردو اتنی کوئی صاف ستھری نہیں ہے, تو اردو کانفرنس میں اتنی خراب نہیں ہے. نہیں صحیح ہے, مطلب فہد مصطفیٰ کی تو صحیح ہے, مائرہ خان کی اردو تو بہت اچھی ہے. I'm just thinking کہ ہمارا جو ینگ لاٹ ہے ان کی اب ذرا مکسچر ایک بات آپ سے عرض کروں, لکھنؤ کی اور دلی کی اور حیدرآباد دکن کی اردو بولنے کا زمانہ چلا گیا. جب مائگریٹ کرتی ہے کوئی زبان تو اس کے ساتھ ایوالو کرتی ہے
اس کا اپنا لہجہ بنتا ہے اور وہ پھر لہجہ پریویل ہو جاتا ہے. سو میرا مسئلہ یہ نہیں ہے, میرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک سندھی آدمی اس وقت سب سے بڑا سپر اسٹار بن گیا ہے اردو کا, ڈراموں اور فلم انڈسٹری کا. اچھا ایک دو کامنر, وسیم بدامی از اے کامنر, میں کامنر ہوں, فہد مصطفیٰ کامنر ہے. اس سے جو بچے ہیں ان کو یہ ملتا ہے کہ کوئی عام پچھلی بیک سٹریٹ بوائے کوئی اٹھ کے اس ملک کا کوئی بڑا اسٹار بن سکتا ہے. اس کے پیچھے یہ بھی ایون تابش ہاشمی ہمارا کراچی کا لڑکا ہے. ایبسولوٹلی. تو یہ وہ بھی ہے. سو کراچی فوکسڈ ہے. اور کراچی جو ہے نا, دیکھیں لاہور تو میں خیر بہت فیسینیٹ کرتا ہوں, 1000 سال پرانا شہر ہے. ہمارا شہر تو ایک گاؤں تھا 250 سال پہلے. 1850 میں بہت زیادہ اس کی آبادی بڑھ کے 14,000 تھی. آپ سوچ سکتی ہیں نہیں بالکل, اس سے پہلے یہ تالپوروں کا گاؤں تھا. ڈسٹرکٹ کی 14,000 نہ ہو. سو کراچی کو ہم نے ہائی لائٹ کرنا ہے. اس دفعہ سب سے زیادہ لوگ پورے گلوب سے ٹریول کر رہے ہیں اور وہ آفٹر افیکٹ ہے ورلڈ کلچر فیسٹیول کا. امریکہ سے, برطانیہ سے, جاپان سے, جرمنی سے, پورے یورپ سے اور پورے پاکستان سے جتنے زندہ لوگ ہیں بڑے جو انتقال نہیں کر گئے, ایک چھت کے نیچے وہ سارے کے سارے موجود ہوں گے. اچھا شاہ صاحب, یہ کہ چونکہ جب بھی یہ فیسٹیول ہم پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں اردو کا اور آپ آتے ہیں اور کبھی کبھار آپ اپنے ڈگنیٹریز کو بھی کسی اسپیشل گیسٹ کو بھی لے کے آتے ہیں, میں پرسنلی یہاں کنفیس کرنا چاہتی ہوں میں بہت زیادہ ڈانٹیڈ ہو جاتی ہوں اس چیز سے, بیکاز آئی ایم ٹو امپریسڈ بائی اردو جو لوگ بولتے ہیں. مطلب وہ ایک بڑی زبردست بات ہے, لیکن آپ کی یہ بات کہنے سے آئی فیل ونڈیکیٹڈ کہ اٹس اوکے ہماری ٹائپ اردو بھی ٹھیک ہے. جو تنخواہ ملتی ہے وہ بھی اردو بولنے کی ملتی ہے. اس اردو پہ اگر مل رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے. then I feel اچھا آپ یہ بتائیے, ریڈیو پہ بھی ایک سیشن ہے کیونکہ ریڈیو جو ہے وہ تہذیب کی ماں تھی. سارے رائٹر, سارے میوزک ڈائریکٹر, بڑے غلام علی خان, روشن آرا بیگم, مہدی, تمام کے تمام, افتخار عارف, طلعت حسین, سب ریڈیو سے وابستہ. بھائی آپ بتائیے موسیقی کا کیا سلسلہ ہوگا؟ عبداللہ کا انٹرسٹ بیچ میں آ گیا, مطلب اردو ادب, شاعری, موسیقی, نہیں ڈانس بھی ہے, قوالی بھی ہے, سب کچھ ہے. تھیٹر پہ بھی سیشن ہے, ہر چیز پہ. مشاعرہ بھی ہوگا. ایک مشاعرہ تھوڑی ہے, 2 مشاعرے ہوں گے ایک جمعے کی شام کو. ایک مسئلہ ہو گیا ہے کہ اب آرٹس کاؤنسل تو بہت چھوٹا پڑ گیا, آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا ورلڈ کلچر فیسٹیول میں تو نظر آ گیا. اب آپ اس اردو کانفرنس میں, اب مطلب حیرت انگیز بات ہے کہ اس کا بھی آفٹر افیکٹ یہ آیا ہے کہ اس میں 49,000 اس شہر کے نوجوانوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کیا تھا. اب اس وقت اردو کانفرنس میں بھی 25,000 سے زیادہ ینگ لڑکے اور لڑکیاں رجسٹر ہو چکے ہیں. تو آرٹس کاؤنسل کی باؤنڈریز میں یہ بھی کانفرنس بھی صرف نہیں رہے گی, اس کو باہر جانا پڑے گا. تو کیسے فیضیر امین میئر کراچی سے بھی بات کی ہے کہ یہ بھی ہمارے حوالے کر دو. ہو سکتا ہے واپس ہم YMCA میں بھی جائیں. ہم 100 گز کے 150 گز کے واکنگ ڈسٹنس کے اندر. Do we have an auditorium big enough to accommodate 3-4 ہزار لوگ in کراچی؟ آرٹس کاؤنسل نہیں, آڈیٹوریم جس میں ایک آڈیٹوریم تو میرا دیکھیں ایک 500 کا آڈیٹوریم ہے, اوپن ایئر جو ہے. ساتھ کوئی کام کر نہیں جی کام کیا کر رہے ہیں انشاءاللہ. یہ فیضیر امین جو ہے اس میں کتنی کیپیسٹی ہے؟ وہ اس کا تو 2,500-3 ہزار کا آڈیٹوریم ہے اور وہ ہو گیا ہے اور وہ پارٹ ہو جائے گا. اس کے ساتھ میں نے میئر صاحب سے یہ بات کی کہ اس کے برابر میں جو بنس گارڈن ہے وہاں پہ ہم سنڈے بازار جیسے ساری دنیا میں لگتے ہیں کہ کوئی گٹار بجا رہا ہے تو کوئی پینٹ کر رہا ہے تو شہری آ رہے ہیں. تو یہ انور مقصود بھی ہیں, افتخار عارف بھی ہیں, کچھ بڑے نام جو ہمیں پتہ چلے اور آپ بتا سکتے ہیں. ہندوستان سے بھی لوگ آ رہے ہیں, لیکن جو ہندوستان اور پاکستان کی ایک دم سے ہوپ ہوئی تھی. ہمارا تھیٹر گروپ 28 لوگ 3 دن دلی میں آ کے بیٹھے رہے, لیکن وہ اچانک سے سنوکر کو ویزا نہیں مل رہا تو والی بال کو نہیں مل رہا. سو نہیں ہوگا تو ہندوستان کے بڑے لوگ آپ کو اسکائپ کے اوپر 40 فٹ کی بڑی اسکرین کے اوپر نظر آئیں گے. اسکالرز, رائٹر. کوئی طریقہ سے آپ بلا لیتے ہیں, لگتا ہے آپ بھی کوئی سفارش کریں گے تو شاید انڈین ٹیم بھی آ جائے. Everybody has to put in their فہد مصطفیٰ کے بارے میں بھائی لوگ ابھی سے پوچھ رہے ہیں, ان کا کیا کوئی ان کی ٹاک ہوگی, ان کا سیشن ہوگا؟ کیونکہ ہمایوں سعید, عدنان صدیقی, تو یہ 2 نام تو ہمیں پتہ ہے, صحیح ہیں, یہ بھی ہوں گے, سب ہوں گے. مائرہ خان کا بھی نام ہے اس کے اندر. ان کا انٹرویو لوگ اٹینڈ کر سکیں گے, لائیو سیشن. یہ دس از آل فار پبلک تھنگ ٹوٹل, اور یہ آڈیٹوریم میں نہیں ہوں گے. 500 لوگ کھلی جگہ پہ ہوگا, ہزاروں بچوں کے درمیان, اور انٹریکشن کرواؤں گا. آپ کو پتا ہے فہد ہو گیا, وسیم بدامی ہو گیا, ایون تابش ہو گیا, یہ تو بہت
خوش ہوتے اور ہیں. یہ تو بڑے عوامی دے لائک ٹو منگل ود تو دی اس کو ہم پلان کر رہے ہیں. آج اگین تھینک یو جیو کہ جیو ہمارا پارٹنر ہے اس کے اندر. اور آج میں آفیشیلی جیسے اناؤنس نہیں کرتے, آج آفیشیلی اناؤنس کرنے آیا ہوں کہ آرٹس کونسل آف پاکستان اور جیو مل کے اور یہ دنیا کی سب سے بڑی کانفرنس کرنے جا رہے ہیں. اچھا انوائرمنٹ جو آپ ابھی کر رہے تھے, انوائرمنٹ کے اوپر بھی سیشن ہے, پھر پاکستان کی 6 بڑی زبانوں کے بھی سیشن ہے, پھر لائف. اچھا ایک اور بہت اہم چیز ہے, ہم پاکستان کا آپ کو پتہ پہلا ادارہ ہے, اس وقت کراچی کیپٹل تھا, ہم 1954 میں بنے تھے, تو ہماری 17ویں سالگرہ بھی ہے, تو اس کی سیلیبریشن بھی اب اس کے ساتھ ساتھ اوپننگ میں کریں گے. ہم کبوتر چھوڑیں گے, فائر ورک کریں گے, کیک کاٹیں گے. وی ول سیلیبریٹ دا کلچر, وی ول سیلیبریٹ دا سٹی. انوائرمنٹ میں ہم سمندر کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا ہے. باقی سب کچھ صحیح ہے. فائر ورک پہ ریویو کریں ذرا. فائر ورکس کو ذرا اسموگ بہت ہے, وہ ہم ذرا سب کو یاد دلاتے رہتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انوائرمنٹ کی وجہ سے نہیں کرنا چاہیے تو ہم سوچ سکتے ہیں, یا ہم سمندر کے قریب جا کے کر سکتے ہیں. ہاں کچھ کیجئے گا اس کا, لیکن گڈ لک. اور یہ جو پرومو ہے, اچھا ہم جلدی سے یہ تو بتا دیں کہ شاہ صاحب فرام 5 دسمبر ٹو 5 دسمبر سے 8 دسمبر کی رات تک یہ 4 دن ساری دنیا کے ستاروں کی ایک کہکشاں ہوگی. انٹری ہے, کوئی ٹکٹ نہیں ہے, لیکن رجسٹریشن جیو پہ چلنا شروع ہو جائے گا آج سے کہ acpkhi.com پہ آپ اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں. رجسٹریشن از مسٹ, بہت آسان طریقہ ہے. موبائل کے اوپر ہر ایک کو الگ الگ QR کوڈ, جیسے ابھی ہم نے 50,000 لوگوں کو ہینڈل کیا. بالکل, اب میرا خیال ہے لوگوں کو تھوڑا سا اس سے جی ہم نے کوئٹہ جیسی جگہ بلوچستان میں ایک لوگ جو آئے, QR کوڈ اپنے موبائل سے دکھایا, ہمارے بچے لیپ ٹاپ لے کے بیٹھے ہوئے تھے اور سب کو وہ کرتے رہے. دیکھیں ٹیکنالوجی کی بھی ایک وہ ایڈوانسمنٹ ہے کہ ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ. اچھا ٹیکنالوجی پہ بھی ہم سیشن کر رہے ہیں. جو امپیکٹ ہے AI کا, کریٹیو رائٹس کس طرح مارے جا رہے ہیں, فائدہ کیا ہو رہا ہے, پریزرویشن میں کیا فائدہ ہوگا, اس کے اوپر بھی ایک بھرپور سیشن ہم کریں. شاہ صاحب کو تو obviously آپ کو پتہ ہی ہے, ان کو اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے, ان کے ادارے کو بھی, لیکن اس پلیٹ فارم پہ ہم ان کی ٹیم, وہ جو نوجوانوں پر مشتمل ایک چھوٹی سی ٹیم ہے جو اتنے بڑے بڑے ایونٹ کر گزری ہے اور کرتی ہے اور کرنے جا رہی ہے, اس کو بھی ضرور ہم. ویسے آپ نے بھی کافی سیشنز ہم ساروں نے بھی کی, ہم نے بھی کی. شاہ صاحب کے ساتھ. شاہ صاحب ہمیں آپ نے پرومو میں نہیں ڈالا, یہ ہم نوٹس کر رہے تھے ویسے. یہ رات 12 بجے بنا ہے. اچھا تو آپ انہیں کہیں کہ آپ ہمیں ڈالیں. یہ ابھی چینج کریں, میں نے بنایا, انہوں نے تھوڑی بنایا, ابھی چینج کر کے بھیجوں گا. اور ہمارے تو ابھی تک ہمیں کمیٹی نہیں کیا. نہیں, جب ویمنز کانفرنسز میں نے آپ کا. نہیں ابھی بتائیں, آپ اس کانفرنس میں ہیں, آن ایئر بتائیں. میں آن ایئر آپ کو بتا دوں, آپ نے جیسے ہی کہا 5 دسمبر, تو میری ایک امپینڈنگ چھٹی ہے جو 5 دسمبر کو ہی سٹارٹ ہو رہی ہے. نہیں 6 7 8 میں سے کوئی ایک دن آپ کوئی سیشن کریں. یہ ہم سیٹل کر لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے.